نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آئے تھے جس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ربیع الاول۔ علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے، آقا کریم علیہ السلام رمضان میں بھی تو آ سکتے تھے؟ کہا بالکل، کیوں نہیں آئے؟ کہتے دیتے ہیں جواب۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ڈھیلے مہینے پہ ہو، میں ذرا تحمل سے بات سمجھانے کا عادی ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ رمضان میں نہیں آئے؟ بالکل نہیں آئے۔ محرم میں نہیں آئے؟ نہیں آئے، حالانکہ پہلے سے مشہور ہے۔ آپ عاشورے کے مہینے میں نہیں آئے، حج کے مہینے میں نہیں آئے، وجہ؟ بڑا پیارا جواب فرمایا، اگر ان مہینوں میں آتے نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان مہینوں کی برکتیں ہیں اس لیے چرچے اتنے ہیں۔ فرمایا نا، میرے حبیب کی برکتیں ملی ہیں جس کو بھی ملی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے شروع سے ہی متبرک دن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، ذرا عید پر بھی مجھے یاد آگئی، لیکن آگے چلیے پہلے میں اپنا نقطہ سمجھا لوں جو عرض کر رہا ہوں۔ یہ جمعہ تو پہلے مسلمانوں کے لیے بڑا معظم دن ہے، اور جو ہفتے کا دن ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ جدا آپ جمعہ پڑھنے ہیں وہ ہفتے والے دن اپنا سسٹم لاؤں دے جے، جو عیسائی ہیں وہ اتوار والے دن اپنا سوترا لاؤں دے جے۔ بیٹھے ہو تو میں دیسی بندہ تو دیسی گلاں کراں گا نا تاکہ تم شیطت رہ جائے نا۔ اچھا، سوموار کو ابھی آپ چھوڑ دیں، آگے جو منگل کا دن ہے بعض علماء نے یہ اشارہ دیا ہے، اگر آپ یہ نزہۃ المجالس پڑھیں تو اس کے اندر بھی کئی روایات اس قسم کی موجود ہے، لیکن اشارتاً جو مجھے مستحضر ہے میں سنا دیتا ہوں۔ اقوال آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ منگل والے دن یہ برائی اور گناہ کو پیدا کیا گیا، بدھ والے دن اچھائی کو پیدا کیا، جمعرات والے دن حیائی اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا، جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو ہفتہ یہودیوں کے لیے، اتوار عیسائیوں کے لیے، کہ سوموار رہ گیا۔ انہیں اگر ابا سنیا میں تو رہ گیا ہوں جواب سنیا جی اتنے نہ بولے تو شاید میں آخر دعویٰ نہ کہہ چھڈا۔ اللہ نے فرمایا بھی تینوں کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں، تیرے وچ میں اپنے حبیب نو کلاں گا کہ جے سارا زمانہ تینوں پیر نہ آکھے تے گل تے پھر کچھ نہ ہوئی۔ وہی وجہ کیا ہے؟ یہ پیروں کے پیر ہیں، نبیوں کے پیر ہیں۔ اس نسبت نے سب سے آگے کر دیا اس کو۔ آپ دیکھیں اس نسبت، یہ پیر ہے، جمعہ جمعہ ہے، سب کا سردار ہے، لیکن پیر شاباش جڑے چوپ بیٹھے ہو، شاباش کسی کو سوڑنا نہ لگے تھوڑی زبان۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، یہ تھا سوموار اور مہینہ تھا ربیع الاول، لیکن مہینے پر بھی تھوڑا سا غور کر لینا، تھوڑا سا یہ باتیں کو ٹائم ایسا ہے نا اس میں سمجھنی چاہیے۔ ربیع الاول، ربیع معنی بہار، اول معنی پہلی بہار، جب حضور آئے تو پہلی بہار۔ That's okay۔ اور آپ کو ایک بڑی ٹوٹکے کی بات بتاؤں، جب تب آقا آئے تھے نا، تب 1450 سال پہلے کم ہو گئے، جب تب آئے تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے ادھر تو ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہے انگریزی کا کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی؟ 22 اپریل۔ بعضوں نے 20 کا کال بھی کیا ہے، 20 یا 22، میں کہتا ہوں 15 تو 5 تاریخ کر رہا تھا، میں چھٹی دینا مان صحیح یارہ بولیا تو کرو نا۔ ہاں، اس طرح کھلا تو پیکج کوئی نہیں دے گا، یہ حضرت عطار دا نوکر ہی دے گا۔ وہ دی وجہ کہ آپ انلہ تو نہیں نا، آپ پتہ گل سمجھنی ہے، یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو اپریل کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ بہاروں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب تب نبی آئے تھے، ربیع الاول اسلامی اعتبار سے بھی اس کا نام بہاروں کا مہینہ، اور ریئلٹی کے اندر بھی یہ بہاروں کا مہینہ، ہر درخت ہرا بھرا، ہر کے اوپر پھول نکلے ہوئے۔ اچھا، یہ حسین امتزاج کیوں تھا؟ اللہ کو پتا تھا ابھی تو مسلمان نہیں ہیں، ابھی تو یہاں جھنڈے جھنڈی اور لائٹ نہیں لگے گا، ابھی تو ہریائی نہیں ہوگی، میں رابا میں تو قادر ہوں نا، میں ہر درخت نو پھول بھی دیواں گا، پتے بھی دیواں گا تاکہ ہرے ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، مصطفیٰ دی آمد ہو گئی۔ کوئی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ کوئی نہیں آئیے؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ریئلٹی کے طور پر بھی وہاں پر یہی بہاروں کا ہر درخت، اچھا بہاروں کا موسم آ جائے، بسا اوقات کئی درخت آپ کو سوکھے بھی نظر آتے ہیں، 5-4 بندے کوئی نہیں بولے، باقی سارے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ علامہ احمد علی صاحب، حضور مفتی صاحب آپ کی توجہ، اور حضرت صاحب آپ کی توجہ، علماء ہے نا جی، یہ برکت مجھے مل جائے گی۔ بہاروں کا موسم ہو،
چھوٹا درخت ہے پاویں موٹا درخت ہے، نکا ہے تے پاویں بڑا ہے، پھول والا تے پاویں پھل والا ہے، کنڈے والا تے پاویں اوداں ہے، او پاویں چوری دے بوئے تے پاویں نہر تے ہے۔ او کاکا انہیں کسی نے پوچھنا نہیں ہوندا بھی میری بہار آئی دسو جی میں پھر اپنے پتے کٹا کہ نہ کٹا، میں ہرا ہوا کہ نہ ہوا؟ او نہیں، وہ کہنا موسم آ گیا، میں کسی نے کی پوچھا، میں اپنے پتے کرنے نے، میں انہوں محسوس کرنا ہے، میری خوشی ہے، میں سیلیبریٹ کرنا ہے۔ میرا چانن یہ جملہ سمجھ آ جاوے تے مزہ ہے۔ ربیع الاول آوے تے دلیلاں نہ پوچھیا کر، موسم بہار آوے جگہ دی بہار آوے او مناندا ہے، ایمان دی بہار آوے تے منا۔ سبحان اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات، اس بات کو آپ سمجھ آ گئی ہے؟ یا ایتھے ہی ہونا ایک نکاح جا ہور نقطہ نہ عرض کر دے، نکاح جا ہے بڑی 4 سالہ۔ آپ کبھی نہ سڑک کے کنارے چل پڑے یا نہر دے ہوتے، جب بہاروں کا موسم نا اپریل دا مہینہ سارے درخت رہے، لیکن بھی ٹامے تو سکے بھی نظر آئے ہو۔ نہ بولو کتے کو سننا نہ لگے، اس بات کو ذرا سمجھے گا۔ ٹامے جڑے ٹامے وہ تو سکے نظر، اچھا کئی چنگے ہٹے کٹے موٹے ڈٹے ڈٹے اونچے تو سکے۔ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے، دل نہیں دکھانا۔ وہ یار انہیں چل کے پوچھی ہوتے موٹے کھلو کے وہ تیرا بیڑا تر جو ایڈا موٹا ایڈا تیرا قد کاٹ ہے، تیرے شرم نہیں ہوتی؟ تیرے نال والا نکا جہا ہرا ہو گیا ہے تو تینوں کو نہیں پتہ لگا ہے موسم کیڑا آ گیا؟ انہیں زبانیں آ کے پتہ کی کہنا ہے، جملہ سنیا جی، انہیں کہنا میرا تعلق کی زمین نہ ہے نہیں، میریاں جڑا ہی سو گئیاں تو میں ہرا کیتا ہوا۔ اور میلاد دیاں بہاراں مناوندا ہی ہوئے جدا تعلق مصطفیٰ دے نال ہوئے۔ چپ کر کے بیٹھے ہو یار، ہے تو کوئی گل نہیں، بہت ہی فلڈ آیا جی، بولو نا سبحان اللہ پیار۔ اللہ دے بندے ہو جو خرچہ پرچہ ہو گیا تو میں ایڈا کہ پیر میں ہے گا تو انہوں چل رہا گا، بولو تو صحیح نا یار۔ جی ذرا جاگو میرے چاند میرے عزیز ہے، تو سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر، سواد آیا جی؟ چلو ہوں اگے چلنے ہیں۔ نبی پاک جس وقت میں آئے وہ کون سا وقت تھا؟ تسی آکھو گے وہی جے چھن بیٹھے ہیں، یہی تہجد کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ لو جی ادھر آ جاؤ، اس تے بھی تو انہوں ایک ایسی 4 سالی گل سناواں، حیاتی یاد رکھو گے یہ چیتا آ جاوے تاں۔ اللہ اکبر، یہ تہجد کے وقت کیوں تھا بھائی؟ علماء نے یہاں پر ایک جواب دیا ہے، لیکن اس جواب پر پھر سوال ہے اور اس پر پھر جواب ہے، یہ نہیں تو چاہ سونی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو وقت ہے نا تہجد کا، اس کا انتخاب اس لیے کیا، اگر نبی پاک رات کو پیدا ہو جاتے آدھی رات کو تو رات کہتی میں برکت والی، اگر دن میں پیدا ہو دن کہتا میں برکت والا۔ تہجد کا ٹائم اس لیے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، انہاں ہوندہ ہے جی ٹاکرا۔ آواز مٹھی ہے، تھوڑا سا انہاں دا کی ہوندہ جی ٹاکرا۔ نہیں ٹاکرا ہے نا، اس تو ٹائم دا انتخاب کیتا ہے بھی جاندی رات بھی برکت لے لے تے آوندا دن بھی برکت لے لے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ کہہ لئی، چس آ گئی، لطف لے لیا ہے، لیکن ٹھہرو سرکار ہوں لطف نو کہنے دوبالا کریں۔ لو جی دوبالا ہون لگا جی، کیوں یہی دوبالا ایسا کہہ جاتا ہے سب تو کیوں کرے گا؟ میں نے کہا میرا سوال ہے، پہلے سوال کروں گا تو پھر دوبالا کریں، وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائے نا، کیوں حضور علامہ صاحب مفتی صاحب یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ ارے تاری صاحب تو سوچی پا چھڑے ہے، گل تو ٹھیک آ، اس لئے دن جاندہ پہ رات آمدی پہ یہ نبی پاک اس وقت آ جاتے، رات کو برکت مل جائے، دن کو ایت کام دو چھو سکتے۔ میں کہا اس لئے کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا میں نے تو نہیں پتا، تو میں کیا پتا ہوں تو سنی نہ ہوں۔ اہم مسئلہ ہے نا، اب سمجھئے ذرا کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، دائیں بائیں آگے پیچھے سارے حضرات جشن میں آنے والے، اب خاص اس ٹائم کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میرے حبیب مغرب کے ٹائم آتے، علماء نے لکھا یہ جواب بھی، فرمایا کہ کوئی کہہ سکتا تھا فلاسفر اور ریسرچر
وہ جناب یہ کوئی ٹائم سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ سیانے کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں کوئلے دیاں ٹکراں، یار ٹائم بڑا کاؤنٹ ہوندا ہے، کیڑا ٹائم ہو گیا ہے؟ وہ جناب دیکھو نا شام ہو گئی ہے، نیرے آن لگے نے، اس ویلے نبی پاک آئے جلے نیرے آ گئے ہیں، دن چلا گیا، وہی روشنی چلی گئی، یار کوئی ٹائم جڑا نا کوئی چسدا نہیں ہے۔ ہر بندہ دکاندار بھی کہتا میری گھوڑی چنگی ہوے، کبھی کسی نے نہیں آکھیا جدو شام ہوے تے میری گھوڑی چنگی، وہ گھوڑی ہوندی سویر نو ہے۔ یار اس لوجک کو سمجھے نا ذرا۔ تو اگر نبی پاک شام کو آتے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ ٹائم مزے والا نہیں ہے، اس میں اس کا دماغ کہیں بھی جا سکتا تھا کہ یار یہ کون سا ٹائم ہے جس میں نبی آئے ہیں، دن چلا گیا، روشنی چلی گئی، رات آ گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العزت نے جو یہ وقت کا انتخاب کیا اور جس میں آپ بزم جمال مصطفیٰ کے بلاوے پہ آئے اور سال ہر سال سے آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ آتے بھی رہیں گے، اس کی برکت سن لو۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو تہجد کے ٹائم اس لیے بھیجا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے، اگر کوئی سوچنے والا سوچے، غور سے سوچے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں رات جا رہی ہے، گویا کہ ظلم جا رہا ہے، کفر جا رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، قتل و غارت جا رہی ہے، اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے۔ جس کو مزہ آیا وہ تو سبحان اللہ فرمائے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دے تھوڑی، اس کی ابھی نہیں کھلی، باقی تو بہت پیارا چل رہا ہے، جاگے بیٹھے ہوتے اگلی گل سناواں میرا چاننا ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد کے وقت کا انتخاب اور اس کی برکات۔ کیوں؟ نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا۔ میں کہا پھر سنیاں دے نکے نکے منڈے بھی سچے نے، نور والا آیا ہے نور لے کر، بولو بولو خیر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بچے تو پھر سچے ہیں نا، اور بچے سچے ہوتے ہیں اس لیے کہ بچے اچھے ہوتے ہیں، اور جو سنیوں کے بچے ہیں وہ تو سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ جیو، تو یہ اصل اس کی لاجک ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل سے سارے ذہن کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلی بات بھی سنیے ذرا، صرف یہ بات نہیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ادھر دیکھیں، اب وہ خاص گھڑیوں کی میں کچھ کیفیت بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، حضرات علماء بیٹھے خصائص کبریٰ امام سیوطی کی پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے آسمان کے ستاروں کو نیچے کر دیا۔ ڈاڈی کمزوراں لی آواز خیر، کیا کر دیا؟ آسمان کے ستاروں کو نیچے کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں میں کسی کام کے لیے باہر نکلی، اس رات میں حضرت اماں آمنہ کے پاس تھی، کہتی جدو میں انج دیکھا تو ڈر کے میں پیچھے دوڑ گئی، تو اندر ایک اور عورت سے انہیں پوچھا کی ہویا ہی؟ کہنے لگی مینوں لگدا ہے ستارے ٹوٹ کے ڈگ پڑے ایڈے تھلے آئے نے۔ میں کہا یار اگر یہ سارے نے روایت امام سیوطی نے پڑھی ہے، یہ بھی متفق علیہ شخصیت امام سیوطی، تو مینوں صرف اینا دس دیو یار، لڑائی جھگڑا چھڑ دیو، ستارے تو دور کھلوتے بڑیاں سونیاں لائٹاں لگدیاں نے، تے جدوں تھلے آئے ہونے نے کڈیاں کو سونیاں لائٹاں لگیاں، کنیاں کو پیاریاں ہونی نے۔ پھر سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد تے لیٹا تو روکیا تو نہ کرو، اور یارا میں تارے نہیں لا سکدا، چینہ دیاں لڑیاں تو لا لن دیو نا۔ تو پھر ادراک تو ہونا چاہیے نا میرے عزیز، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور پھر آپ فرماتی ہیں اس رات میٹھی میٹھی ہوا، جیسے آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اب یہ بھی سن لو بڑی خاص بات ہے، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے درد نہ مجھے تکلیف، نہ عام عورتوں کی طرح میرے اوپر کوئی عارضہ لاحق ہوا، بس ہوا کیا پھر؟ فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور ہی نکلا ہے۔ اللہ نے بھیجا تو نور کہا، نبی آئے تو اپنے آپ کو نور کہا۔ حضرت جابر کو کہا تھا نا تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اچھا حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے جسم سے نور نکلا، میں کہ سارے ہی نور مانتے نے، صحابی بھی، اہل بیت بھی، نبی بھی، رب بھی، اللہ دیو بدیو تسی بھی نبی نور ہی منیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں میں ایک نقطہ ضرور سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ بھی سمجھا دوں آپ حضرات کو۔ میرے نبی نہ صرف بشر ہیں نہ صرف نور ہیں، جس کو محض کہتے ہیں، محض بشر بھی نہیں محض نور بھی نہیں، تو آپ کہیں گے پھر کیا ہیں؟
سنو میرے نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ بس اوقات دونوں طرف سے نا خطا ہوتی ہے، مسئلہ سمجھا نہیں جاتا، خطا غلطی کریو خطا دا پہلو کٹا کھلیا پھرتا جے۔ او بولو سبحان اللہ، میری ستی بھائی قوم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک لفظ خطا دا بھی دیکھو گل کتھوں تائیں اپڑ گئی، وڈے وڈے خطا کر بیٹھے۔ اوے بولو اب یہ خاص بندے تو سمجھے نا، چلو عام کو گلہ خاصا واسے بھی ہونی چاہیے نے۔ اچھا یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں، ایک نور کی دلیل دیتا دوسری بشر کی۔ او بھائی جان دلیل یہ دیا کرو نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ڈبل جہاد ہے آقا کریم کی۔ اچھا آپ سوال کریں گے حضور کو یہ ڈبل جہاد کیوں عطا کی گئی؟ یہ سمجھایا نقطہ مفتی احمد یار خان نے، اور اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو سمجھا دوں، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر دیکھو، ایک ہے مخلوق کا درجہ، ایک ہے خالق کا درجہ، توجہ نہیں فرما رہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ دن آجے اس طرح کوئی جناب علی کٹ وٹ کے کوئی پلمبر شلمبر کو نوائنہ کٹا کھولی کھلو، تو آپ نے سمجھا رہے ہیں۔ ایک ہے مخلوق کا، ایک ہے خالق کا۔ اللہ نے بیچ میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ایسا بنایا، نور بھی بنایا بشر بھی بنایا۔ کیوں؟ جملہ سنیے گا، جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہے، جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، جب اللہ سے کچھ لینا ہے، سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات؟ اس وقت نورانیت غالب ہے، اور جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بولو تو صحیح نا، یہ سبق ہو رہا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے حضرت اس کی اگر مثال ہو جائے تو گل سمجھ آئی۔ میں کہہ جی ہونے تنے آ تسی صلاح بناؤ تو مثال آئی توجہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے کے جانے لگے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ بخاری شریف بھی پڑھیں مسلم بھی پڑھیں، مالک بن صعصع والی حدیث پڑھیں تو اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے شق صدر کا ذکر ہے۔ آپ کا سینہ اقدس کھولا گیا، آپ کے دل اقدس کو نکالا گیا، زمزم کے کنویں پہ لے جایا گیا، وہاں پر زمزم کے پانی کو حضور کے دل کی برکت دی گئی۔ سمجھ آئیے، سب سے محتاج جملے ہیں۔ اور دوبارہ وہ پانی زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں دل والا مریض اگر زمزم راج کے پیوے تو بیماریاں نکل جان گی۔ اچھا اگلی بات بھی سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل اقدس و انور و اطہر آپ کو نکالا گیا، سب کچھ ہوا، دوبارہ سی دیا گیا۔ ادھر دیکھیے صحابہ کرام کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے وہ جو سینے والے نشان تھے وہ سارے ہمیں واضح، جب کبھی کپڑا شریف ہٹتا تو ہمیں نظر آتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا، آپ پڑھ کے دیکھیں کبھی، فرمایا ولا وجعن ولا دمن، فرمایا نہ میرا خون نکلا تھا نہ مجھے درد ہوا تھا۔ میں نے کہا یار کوئی تو عقل مند مجھے بتائے نا، بھی سینہ شک ہو جائے، یعنی ہارٹ سرجری جس کی ہو اس کو نہ درد ہو نہ خون نکلے، ایک ہی کہتا میں نے نہیں پتا۔ میں کہا کھلو تینوں میں سمجھانا، تینوں کیوں نہیں پتا، تینوں دسنے ہیں۔ یہی میرے نبی ہیں۔ آپ جب جنگ احد کے میدان میں کھڑے ہیں اور وہاں پر ایک کنکری آتی ہے، یہاں پہ لگتی ہے اور آپ کے خون جاری ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ایک دندانہ مبارک کا ذرہ آپ شہید ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں پورا دانت، غلط بات ہے، نہیں پورا دانت شہید ہوا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، صرف ایک ذرہ۔ اچھا اس میں بھی ایک حکمت جو علماء نے لکھی ہے توجہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جب دندان مبارک کا ایک ذرہ تھوڑا شہید ہوا نا تو وہاں سے پھر نور نکل کے سامنے والی دیوار پہ پڑتا تھا۔ اللہ نے کافروں کو بھی یہ دکھا دیا کہ تم نے تو چاہا تھا کہ میرے حبیب کے کوئی زخم ہو جائے تو کوئی حسن میں کمی آ جائے، اسی اور ودا چھڑے آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی خاص برکت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کوئی نقصان کرنا بھی چاہے تو اس کا ہو جاتا ہے، پر ہمارے نبی کا آواز کمزوروں والی ہے۔ چلیے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آئیے جو میں بات سمجھا رہا تھا وہ ابھی نقطہ بیچ میں جو بتانا ہے۔ نبی پاک بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے، بیعت تک دو جہات ہیں آپ کی۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، بشر ایسے ہیں کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں، سارے سے گزارا نہیں ہونے والا، اور نور ایسے ہیں کہ آپ جیسا نور کوئی نہیں، ادھر بھی کمال ادھر بھی کمال۔ لیکن گل ہوتی ہے تاری صاحب گل تو سمجھا بھی ہوں تو آنکھوں کی ہیں
میں کہا جناب میں تو سمجھاتا پہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، اور نقطہ یہ ہے یہ اس لیے بنایا کہ جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہوتی ہے، پھر بشری عوارض نہیں ہوتے، اور جب ہمیں کچھ دینا ہے تو پھر بشریت غالب ہوتی ہے۔ کہا کیسے؟ معراج کی رات رب سے کچھ لینے جا رہے تھے، خون نہیں نکلا چونکہ نور کا نہیں نکلتا، اور جنگ احد میں ہمیں جذبہ شہادت دے رہے تھے، وہاں خون کا قطرہ نکل آیا، چونکہ جب لینے کا معاملہ تھا نور تھے، جب ہمیں دینے کا معاملہ تھا بشر تھے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کیوں بھی حضرات کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو میں بات جو بتا رہا ہوں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خرج منی نور، سبحان اللہ۔ اب آگے آ جائیے، یہ خاص گھڑیوں کی ہی کیفیات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت اما آمنہ نے جو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ان کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی سر میں کوئی نثر میں اپنے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو مجھے مستحضر ہے نا حضرت اما آمنہ نے جو بیان فرمائے، میرا جی چاہتا ہے آج کے اس خاص وقت میں وہی باتیں میں آپ کو سنوں۔ آپ فرماتی ہیں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، میرے بیٹے آئے خرج منی نور، اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مخدونا مطیبا مطہرا معمبرا رافعا یدیہ الی السماء وساجدا وقال اللہم رب هب لی امتی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یار کئی بندے 5 کلو تو سیری ہیں جنج ماری جاندے ہو، بندے بنو یار، بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ یار، کرے اللہ دے بندے حضور دی محفل چ بیٹھے ہو، اور یہ گھڑیاں کو ہر بندے کو نصیب تھوڑے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو باتیں ہیں یہ وہ میلاد ہے جو میرے نبی کی والدہ نے خود بیان فرمایا۔ علامہ ابن جوزی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، امام سیوطی کو پڑھ لیں، باقی جتنے علماء ائمہ اہل سیر جنہوں نے لکھا ہے، کچھ شاید الفاظ آگے پیچھے یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے، لو جی اے خاص میلادی بات، یہی گھڑیاں یہی ٹائم، کیا فرماتی؟ میرے جب بیٹے پیدا ہوئے، فرمایا میں نے جب توجہ فرمائی نا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی کی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تیل لگا ہوا تھا اور کنگھی کی ہوئی تھی۔ میں کہا ہوں بھی 10 تیرے ورگے نے، خدا کا خوف کر کیا بک بک کرتے ہو یار، یہ ٹائم نہیں ہے نا تو میں کھرکھنا پھیرنا چنگا ٹکا کے رکھ کے، یہ ٹائم نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جب میں نے توجہ فرمائی تو جسم ستھرا تھا، کہ میں کہا تم ہی ستھرا سی، پہنتی کپڑے خراب کی تنیم پر رہے ہیں۔ ذرا محسوس کرو ان باتوں کو یار، محسوس کرو۔ اور اگلی بات فرمایا جسم سے نور نکل رہا تھا، پاک فرما رہی ہیں، اور صرف یہاں نہیں، فرمایا کہ جب میں نے دیکھا تو ناف بریدہ تھے، ناڑوا کٹیا سی، اے تنی ہوندی نا، تنی یہ دے نال ایک ناڑ ہوندی ہے، نو کٹیا جاندا ہے، وہ تائیں کہنے کئی دن ہوگا تنی صحیح ہوگی یا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام اس سے پاک تھے، لیکن رکو بھائی، اللہ دی قسم کسی نو آ گل سمجھ آ جائے تو حضور دی شان سمجھ جاوے۔ یہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے، آپ اسے پوچھیں، بچے کی خوراک ہی یہی ایک نالی ہوتی ہے جو اس ناف کے ذریعے سے لگی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اسی سے گروتھ حاصل کرتا ہے۔ اور پتہ اس کی خوراک کیا بنتی ہے؟ ویسے تو وہ جو دوسری خوراکیں مائیں کھاتی ہے وہ بھی بالخصوص جو ماہواری والا خون ہوتا ہے نا، وہ اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ نبی پاک کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا ماں تو ستھری ہے ہی ہے، پر یہ نبی صرف بشر نہیں ہے، بشر کی خوراک اور ہے، نور اور ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ جو ہے جس کو جتنی کیوں بھی عزیزو، یہ بات سن کے تو دل کو لگنی چاہیے اور جس آ جانی چاہیے نا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پاک تھے. توجہ ہے. اور پھر یہی ایک بات اور بھی سن لیجئے. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میں نے توجہ فرمائی نا، ہزار سی بات ہے، اس وقت عورتیں بھی ہوں ماں بھی ہو تو وہ دیکھتی ہے بچے کے اعضاء ٹھیک ہیں. فرمایا دیکھتے دیکھتے جب توجہ فرمائی تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. علیہ السلام کا کما پھر کہتے ساڑھے او جا پرا او کسی گٹر کی موت ہو گیا ہو بھائی. یہ ٹائم اتنا دا ہے یقین کرو نہیں تو آہو کاڑے تمکڑا کے دینے سن پر میں بہت دور جا کے پھر انٹرچینج تو میں نے واپس موڑنا پہ. سمجھ آ رہی نا؟ پھر اندھا وہ یہ نام یہ ہو گیا تو ہو گیا ہو کی گیا تینے حضور دی سمجھ ہی کوئی نہیں. کڑے کمڑے کو بیٹھا رہا امام محمد رضا دے غلامہ دے قلبہ. اللہ رہی ہے تجھے پتہ چلے کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ سارے بولو سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ. سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. جس کی 2 بوند ہے کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ان کو سمجھ آئی جے. اور یہاں پر اس بات پر تو چرسا نیچے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا. اعلیٰ حضرت کی بات. اعلیٰ حضرت دردہ پانی پیو میرا چاننا پاہمیں نقیب ہو تے پاہمیں نات خان ہو پاہمیں خطیب ہو تے پاہمیں مولوی ہو تے پاہمیں پیر ہو. سارے اعلیٰ حضرت کی لائن پہ آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کی لائن تو اٹھو گے پتر رو لے جاؤ گے. میں تو انداز داتا سمجھ آ رہی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ کمال بخشا ہے. 1400 سالہ جو تعلیمات و عقائد کا نچوڑ تھا وہ رکھ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور اللہ کا فضل ہے جو دامن تھام لیتا ہے نہ سجے ہوتا جے نہ کھبے ہوتا. اس کا محبت ہاتھ بھی نیچے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت. توجہ ہے آپ عزیزوں کی. لیکن جو میں بات ابھی سمجھا رہا ہوں ابھی تو بات آگے چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جلوہ گری فرمائی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں آتے ہی لگتا تھا جیسے ایسے ہاتھ کر کے کچھ مانگ رہے نا آسمانوں کی جانب ہاتھ تھے. صدقے جاواں. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ فرمایا نا سجدہ میں نے کہا بیٹے سجدے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں. سجدے کے لیے پہلے تو علم ہونا چاہیے کہ میں کرنا کہ نوں ہے. چلو صلاح کر لو شاید بولنا لی گالی ہے. پھر سجدے کے لیے یہ بھی شرط ہے بندہ پاک ہو. پھر سجدے کے لیے یہ بھی شرط ہو کہ سجدہ میں کرنا کی میں ہے. یہ بھی شرط ہے کہ پتہ ہوئے میں سجدے دے وچ کی کرنا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ذرا جاگیں اور اس میری بات کو سننے کی کوشش کریں. میرے آقا وہ ہیں اتنے پاک طیب و طاہر بلکہ اطیب و اطہر ہیں. آتے ہی سجدہ بھی فرمایا اور یہ بھی پتہ کسی کرنا یہ بھی پتہ کیسے کرنا یہ بھی پتہ بیچ میں کیا پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ وسبحوہ بکرۃ واسیلا. یہ آپ کلمات پڑھ رہے ہیں. بعضوں نے کچھ اور کلمات بھی لکھے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ہاتھ سے دعا مانگ رہے کیا اللہم رب حب لی امتی. یا اللہ میری امت تو میرے حوالے کر دے. اور جڑا آلے ہو تسی جو ہزاراں دے تعداد چ بندے آئے ہو وہ سونیا ایمی نہیں. یہی دلیل تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے دی تھی. فرمایا کہ آج لوگ پوچھتے ہیں جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تم بڑا نبی کرتے ہو یار تمہیں وجہ کیا ہے. اور فرمایا لوگوں جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے امتی کیا تھا. جب وہ دن آتا ہے ہم نبی کر لیتے. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کیوں بھائی کو سمجھ آئیے میرے عزیزانوں کے کوئی نہیں آئی. ٹائم بھی بہت قریب پہنچ چکا ہے اور میں بھی بہت دور ہوں ابھی. بولو سبحان اللہ. اب اس بات کو سمجھیے میرے عزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر آپ یہاں پر جاگیں تو میں حضرات علماء کی نظر ایک جملہ کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی پاک کو آتے ہی پتہ ہے میں نبی بھی ہوں میری امت بھی ہے اور بخشی کی میں جانی ہے. تبھی تو میرے آقا نے یہ فرمایا
اور بس اوقات یہ بھی ہے کہ نہیں جی وہ 40 سال تو بعد میں کہ یار آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی مہربانی اے گل سیدھی جی ہے آقا کریم علیہ السلام کو وہ سارے کمال ملے جو پہلے نبیوں کو ملے کہا جی یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے وہ تو سارے کے سارے کمال دیے ہیں تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 3 دن کی یا اس سے تھوڑا زائد عمر ہو تو آپ اعلان کریں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں نے اللہ کتاب دیتی ہے تو میں نبی ہوں تو میں نے کہا وہ اعلان کریں اور میرے نبی کو 40 سالہ تو بعد پتہ جگہ پہلو تو پتہ ہی کوئی نہیں سی میں کہا پہن سانوں یہ سمجھ نہیں آتی جنہیں آندیاں ہی دعا کی ہے نا انہوں نے پتہ ہے میں نبی ہوں تو اے میری امت ہے بس سانوں لمیاں چوڑیاں تحقیقہ دی کوئی لوڑ نہیں تو نہ پڑھ لینیاں نے پاؤں لینیاں نے اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلے گل بڑی ٹاپ دی آگے جی اپنی نیت بھی سیٹ کرو تے اپنی اصلاح بھی کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تو گئی ہو اب باری آ گئی دائیوں کی لینے کے لیے عمر شریف 7 دن تھی 9 دن تھی 13 دن تھی یا 11 دن تھی دائیاں آ گئی ادھر دیکھنا سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں جو دائی آتی حضور دیکھتے ہیں چہرہ کو موڑ لیتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں چہرہ موڑ لیتے ہیں اما حلیمہ آئی اینج دیکھیا تو اینج کرتا اللہ آپ کو خیر و برکت دے اینج کی تو اینج مسکرائے نا کہ حضرت اما آمنہ بھی آسپیاں فرمایا تیرے ہی انتظار سی بی بی چھوڑی چلے نہ ہونے نا اگلی گال سنیں آجی اما فرماتی ہیں ہے تو وجد والی بات اگر سمجھ آ جائے فرمایا جو ہی اٹھا کے میں نے اپنی جھولی میں لیا نا فرمایا میری قسمت ہی بدل گئی کیفیت ہی بدل گئی پہلے تو بچوں کا دودھ پلانے کے لیے بھی میرے پاس سکت و طاقت نہیں تھی میرے آقا کی آمد کی برکت یہ ہے فرمایا اللہ نے سب کی غذا کا انتظام کر دیا جو جو میرے بچے تھے پر صدقے جاؤں اپنے آقا پر دائیں جانب سے دودھ نوش فرمایا جب بائیں جانب کی طرف پیش کیا تو آپ نے منہ پیچھے کر لیا ہوں میں مٹھا آجیا بولن لگیا جے ہوں میں نہیں تو آنو کہنا اے بیکو آپ بنی بیٹھا آقا کریم جب بڑے ہوئے نا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سنا ہے کہ دائیں جانب سے آپ نے دودھ نوش فرمایا بائیں جانب سے نہیں پیا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا میری اماں کے اور بھی بچے ہیں انہوں نے دودھ پینا ہے میں کسی دہا کا کھان تو نہیں سی آیا نا سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں